اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ محترم بزرگوں بھائیوں، پہلی مجلس میں نے ناپاکی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی مجلس میں آپ کو ہم وضو کے فرائض کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرائض وضو کا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور تمہارا وضو نہ ہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ پیشانی کا جو بال ہے، جہاں سے بال ہمارا سر کا اسٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک۔ ٹھڈی بولے تو گردن کے اوپر نیکسٹ جو جگہ ہوتی ہے اس کو ٹھڈی کہتے ہیں۔ وہاں تک آدمی پورا چہرہ دھوئے، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو آدمی دھوئے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو قرآن کے مطابق فرض یہ ہے کہ پہلے پورے چہرے کو دھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی پورا چہرہ دھو لے تب فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو کہونیوں سمیت دھوئے۔ کہونی اس کے اندر شامل ہے۔ بعض لوگ کہونی کو دھوتے نہیں ہیں، وضو نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہونی سمیت اپنے ہاتھوں کو آدمی دھوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ سر کے 4 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ پر بھی اگر گیلا پانی سے، گیلا ہاتھ جو ہے آدمی اس سے اگر مسح کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ ٹخنا جو نیچے کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹخنا۔ تو ٹخنا تک، ٹخنا بھی اس میں شامل ہے کہ ٹخنا کے نیچے نہیں، ٹخنا کے اوپر سے آدمی دھوئے، تب آدمی کا وضو جو ہے مکمل ہوگا۔ اگر یہ فرائض میں سے، چاروں فرض میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ جائے گا تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ پانی لے لیتے ہیں اور پانی لے کر نیچے گرا دیتے ہیں اور صرف ہاتھ کو منہ پر پھیرتے ہیں، تو یہ وضو نہیں ہوگا بلکہ مسح ہو جائے گا، اور مسح کی صورت میں وضو ہوگا۔ مسح کی صورت میں پھر اس کا وضو مکمل نہیں ہوا ہی نہیں، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی وضو کرے تو 2-3 قطرے اس کے چہرے سے اور اس کے اعضاء سے، یعنی ہاتھ سے اور پیر سے نیچے گرنا چاہیے، تب اس کو وضو مانا جائے گا۔ وضو کے اندر یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے آدمی وضو کرنے کی دعا پڑھے۔ بہتر تو یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر آدمی وضو کرے۔ اور دعا کیا ہے کہ دعا کو آدمی پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آدمی کم سے کم پڑھ لے، اور وضو کے دوران میں دنیا کی کوئی بات نہ کرے بلکہ اطمینان کے ساتھ وضو کرے، پاکی کی نیت سے وضو کرے۔ تو وضو کا خیال کرے کہ آدمی کم سے کم وضو کو اطمینان کے ساتھ وضو کرے۔ ان فرائض کو اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا وضو مکمل ہوگا ہی نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ دھیان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ جیسے وضو کی ایک دعا بتائی گئی ہے، بسم اللہ وعلی دین الاسلام، بسم اللہ وعلی دین الاسلام۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وضو کے بعد اگر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے سنت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھے،
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور ایک دو چلو آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا وضو کامل اور مکمل ہوگا۔ اور آدمی وضو کرتے وقت یہ خیال کرے کہ میں گناہ سے، حسد سے، جلن سے اور دنیا کی دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو میں پاک کر رہا ہوں، اور ان سب چیزوں سے آدمی اپنے دل کو پاک صاف کر کے تب نماز کے لیے مسجد کے صف میں مسجد کے اندر جائے اور نماز کو ادا کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس مسئلے کو وضو کے فرائض کو دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھائیے اور بتائیے، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کام کو گڑبڑ کر